پیدائش کی کتاب پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ پہلے باب سے 11 باب تک بائبل کی بنیادی کہانی کو کیسے مرتب کیا گیا ہے۔ خدا نے تمام چیزوں کو خلق کیا اور انسان کو اپنی صورت پر بنایا تاکہ اس کی طرف سے دنیا پر حکمرانی کرے۔ انسان نے گناہ اور بغاوت کو چن لیا اور اس طرح دنیا بے قابو ہو کر خلاف ورزی اور موت کی طرف چلی گئی۔ یہ سب لوگوں کے بغاوت کرنے اور بابل میں پراگندہ ہونے کا سبب بن گیا۔ اور اس لیے بڑا سوال ہے، خدا اپنی دنیا کو بچانے اور بحال کرنے کے لیے کیا کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، بابل میں پراگندہ ہونے میں مصنف نے صرف ایک خاندان کا نسب نامہ تلاش کیا ہے، جو بالآخر ابرام نامی شخص تک لے جاتا ہے، جس کا نام بعد میں ابراہام رکھا گیا۔ اور 12ویں باب کے آغاز میں خدا کا ابراہام سے وعدہ کہانی میں ایک نئی تحریک شروع کرتا ہے۔ خدا ابراہام سے کہتا ہے کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر ملک کنعان میں چلا جا، جو خدا فرماتا ہے کہ ایک دن اس کا ہو جائے گا، اور اس ملک میں خدا ابراہام کو ایک بڑی قوم بنانے اور اس کا نام عظیم کرنے اور اس کو برکت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اب یہ وعدے کتاب کے پہلے حصوں سے منسلک ہیں۔ بابل نے تکبر میں اپنا نام بڑا کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوا، لیکن خدا اپنی فیاضی میں اس بے نام آدمی ابراہام کو ایک عظیم نام عطا کرنے والا ہے۔ ابراہام کے لیے خدا کی برکت پوری طرح سے اس اصل برکت کی بازگشت ہے جو خدا نے شروع میں انسان کو دی تھی۔ چنانچہ سوال یہ ہے، خدا ابراہام اور اس کے خاندان کو کیوں برکت دے گا؟ خدا کے وعدے کی آخری سطر اس کو واضح کرتی ہے، سو زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اب یہ بائبل کی باقی ساری کہانی کو سمجھنے کی کلید ہے۔ خدا کا منصوبہ ابراہام کے خاندان کے وسیلے سے اپنی باغی دنیا کو نجات اور برکت دینے کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پرانے عہد نامے کی باقی ساری کہانی اس ایک خاندان پر مرکوز ہے، بالآخر جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں اسرائیل کو کوہ سینا پر کاہنوں کی بادشاہی کہا جائے گا۔ خدا انہیں استعمال کرنا چاہتا ہے دوسری تمام قوموں کو دکھانے کے لیے کہ وہ کیسا ہے۔ اور آخر یہ ایک وعدہ ہے جسے بائبل کے بعد کے انبیاء و شعراء نے اٹھایا، جن کا کہنا ہے کہ اس وعدے کی تکمیل اسرائیل کے مسیح بادشاہ کے ذریعے ہوگی، جس کی حکمرانی تمام قوموں میں انصاف اور امن لائے گی۔ اب کہانی کے اس مقام پر اس میں سے کوئی بھی واضح نہیں ہے، آپ صرف پڑھتے رہیں اور وعدے کو ترقی کرتا دیکھیں۔ کتاب کا باقی حصہ ابراہام اور اس کے خاندان پر مرکوز ہے، پہلے خود ابراہام، پھر اس کا بیٹا اسحاق، اور پھر اس کا بیٹا یعقوب، اور پھر یعقوب کے 12 بیٹے، اور ہر نسل کے بارے میں کہانیاں تو اہم موضوعات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اول، ابراہام کے خاندان کی ہر نسل کی نشانی بار بار ناکامی ہے۔ وہ صرف برے فیصلے کرتے رہے جو ان کی زندگیوں میں خلل ڈالتے اور خدا کے وعدے کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، تاہم خدا ان کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ وہ ان کو انہی سے بچاتا رہا ہے اور ان کی ناکامیوں کے باوجود ان کو اور اس کے وسیلے سے قوموں کو برکت دینے کے وعدے کی بار بار تصدیق کرتا رہا ہے۔ چنانچہ ابراہام کی کہانیاں، خدا نے ایک بڑے خاندان کا وعدہ کیا، لیکن دو مختلف مواقع پر وہ اپنی زندگی کے لیے خوفزدہ ہے، کیونکہ غیر آدمی اس کی بیوی میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ انکار کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، جس سے بلا شبہ ہر قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ابراہام اور اس کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اور اس لیے سارہ ابراہام کو اپنی ایک لونڈی دیتی ہے تاکہ وہ اس کی بیوی بنے، اور یہ چیز بھی خاندان میں مسئلہ پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن ہر بار خدا ابراہام کو بچا لیتا ہے، اور 15 اور 17 ابواب میں خدا ابراہام کے ساتھ اپنے وعدے کو ایک باضابطہ عہد کے طور پر قائم کرتا ہے، اور اسے باقاعدہ عہد کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کلاسک منظر ہے۔ خدا ابراہام سے کہتا ہے کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر گن، اور فرماتا ہے تیری اولاد ان کی مانند ہوگی۔ اور تمام تر مشکلات کے باوجود کوئی بچہ نہ رکھتے ہوئے اور بچہ پیدا کرنے کی قابلیت بھی نہ رکھتے ہوئے ابراہام آسمان کی طرف دیکھتا اور خدا کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے، اور خدا ابراہام کے ساتھ عہد میں داخل ہو کر جواب دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ بہت سی قوموں کا باپ بنے گا تاکہ خدا کی برکت پوری دنیا تک پہنچے۔ خدا ابراہام سے کہتا ہے کہ اپنے خاندان پر ایک عہد کا نشان لے، خاندان میں سب لڑکوں کا ختنہ۔ یہ انہیں یاد دلانے کے لیے ایک علامت ہے کہ ان کا پھلدار ہونا خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ اور آخرکار ابراہام کے بہت سے بچے ہوئے، اور اس نے بہت بزرگ ہو کر وفات پائی۔ اب یعقوب کی کہانیاں ان موضوعات کو اور بھی ڈرامائی انداز میں پیش کرتی ہیں۔
اپنی پیدائش ہی سے یعقوب اپنے نام کے مطابق چلتا ہے، جس کا معنی ہے دھوکے باز۔ وہ اپنے بھائی عیسو کو اس کی میراث اور برکت میں دھوکا دیتا ہے، اور وہ اپنے بوڑھے نابینا باپ کو دھوکا دینے کے ذریعے یہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ 4 بیویاں کر لیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ پیار صرف راخل سے کرتا ہے، اور اس سے خاندان میں ہر قسم کی رقابتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صرف ایک چیز جو یعقوب کو عاجز بناتی ہے وہ دھوکا ہے، جو اسے اس کے ماموں لابن سے ملتا ہے، جو کہ اس کو اس کی زندگی کے کئی ایک سالوں کے تعلق سے اسے دھوکا دیتا ہے۔ آخرکار کھیل الٹا ہو گیا، اور اس طرح ایک عاجز یعقوب اپنے وطن کو لوٹتا ہے۔ ایک عجیب کہانی میں یعقوب خدا سے برکت کی درخواست کے ساتھ خدا کے ساتھ کشتی کرنا بند کرتا ہے۔ کچھ چیزیں واقعی کبھی تبدیل نہیں ہوتی، کیا وہ ہوتی ہیں؟ تاہم خدا اس کے عزم کی قدر کرتا ہے، اور وہ ابراہیم کی برکت اس پر منتقل کر دیتا ہے، اور وہ یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھتا ہے، جس کا معنی ہے خدا کے ساتھ کشتی کرتا ہے۔ اب یہ کتاب کا آخری حصہ ہے۔ یہ یعقوب کے بیٹوں کی کہانی ہے، جہاں تمام موضوعات سامنے آتے ہیں۔ یعقوب اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے باقی تمام بیٹوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، اور وہ اسے ایک خاص پوشاک بنوا کر دیتا ہے۔ 10 بڑے بیٹے یوسف سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ اسے پکڑ کر قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے مصر میں بطور غلام بیچ دیا جائے، جہاں آخر کار وہ قید ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں خاندان کی ناکامی کے متعلق بات کرتی ہیں، لیکن خدا یوسف کے ساتھ ہے، اور وہ یوسف کی قید سے رہائی کا منصوبہ بناتا ہے، اور فرعون اس کو مصر میں اپنے بعد دوسرے درجے کا حاکم بنا دیتا ہے۔ اور اس طرح یوسف مصر کی قوم کو قحط کے دوران بچا لیتا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کو بھی بھوکا مرنے سے بچاتا ہے۔ اور اس طرح ایک بار پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابراہیم کے خاندان کی حماقت اور گناہ خدا کی وفاداری کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا یوسف کے بھائیوں کی بدی کو بھی زندگی بچانے کے موقع میں بدل دیتا ہے، اور دراصل یوسف کتاب کے اختتام کے قریب یہی بات کرتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے، تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ اب یہ الفاظ حکمت عملی کے ساتھ کتاب کے آخر میں رکھے گئے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف یوسف اور اس کے بھائیوں کی کہانی کا بلکہ پوری کتاب کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ پیدائش 3 باب کے بعد سے انسان خود غرضی اور برائی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ خدا اپنی دنیا کو اس کے اپنے دھوکے اور چالاکیوں پر نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اپنے لوگوں کی ناکامیوں کے باوجود ان کے ساتھ وفادار ہے اور برکت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس چیز کو کہ عورت کی نسل کے بارے میں پراسرار وعدہ پوری کتاب میں کیسے چلتا ہے۔ پیدائش 3 باب یاد رکھیں، خدا نے وعدہ کیا کہ ایک زخمی فاتح آئے گا اور سانپ کے سر کو کچلے گا اور بدی کو اس کی جڑ کے ساتھ نیست کرے گا۔ پھر مصنف اس وعدے کو براہ راست ابراہیم کی نسل کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ اس چیز کا حصہ ہے کہ کس طرح خدا قوموں کو برکت دینے والا ہے۔ ابراہیم سے کیا گیا یہ وعدہ یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اور اس طرح 49ویں باب کی ایک انتہائی اہم نظم میں بوڑھا یعقوب بستر مرگ پر پڑا ہے۔ وہ اپنے 12 بیٹوں کو برکت دینا چاہتا ہے۔ جب یہودا کی باری آتی ہے، یعقوب پیشن گوئی کرتا ہے کہ یہودا اسرائیل کے شاہی رہنماؤں کا قبیلہ بنے گا۔ ایک دن وہ بادشاہ آئے گا جو ساری قوموں کو فرما برداری کا حکم دے گا اور پوری دنیا کے لیے باغ عدن کی برکت کو بحال کرنے کی بابت خدا کا وعدہ پورا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد یعقوب وفات پاتا ہے، اور بعد ازاں یوسف بھی وفات پا جاتا ہے، اور پھلتا پھولتا خاندان مصر میں رہ جاتا ہے۔ اور اس طرح پیدائش کی کتاب مستقبل کی ان تمام امیدوں اور وعدوں کے ساتھ ختم ہوتی ہے جن کا ابھی پورا ہونا باقی ہے، اور آپ کو مجبور کرتی ہے کہ صفحہ پلٹیں اور دیکھیں کہ یہ سب کیسے وقوع پذیر ہوگا۔ لیکن ابھی کے لیے یہ پیدائش کی کتاب ہے۔